Assalamu alaikum, you're watching Whatever. I'm Shahryar Mali and today we're talking about religious extremism. Assalamualaikum ji, I'm Reema Faruqi. And I'm Jalees Hazir. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منیر احمد. ہم بات شروع کریں گے ریلیجس ایکسٹریمزم پہ اپنے گھر سے, which is Islamic religious extremism. Of course we all know کہ یہ صرف اسلام میں ایسے ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. جسٹ اکراس دا بارڈر شیو سینا ہے اور ہندو ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, اسرائیل میں جوئش آرتھوڈاکس لوگ بھی ہیں, کرسچن فار رائٹ بھی ہے. یہ سب ایکسٹریمزم کے ہی زمرے میں آتے ہیں. پر آئی تھنک ہم اگر شروع اپنے گھر سے کریں تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ وی وڈ لائک یو ٹو انلائٹن اس کہ کیا آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں. ہمارے معاشرے سے اگر ہم شروع کریں اس مطالعے کے لیے, ہم دیکھیں دنیا بھر میں وہ کہاں ہیں وہ بعد میں کی بات ہے, پہلے اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں اگر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ تنظیمیں ہیں, یہ کچھ نظریات رکھتی ہیں اور ان کے اندر یہ نفسیات ہے کہ جو حق ہے وہ صرف انہی کے پاس ہے, اور جو حق کے بارے میں یہ نظریہ آپ رکھیں کہ سارا حق آپ کے پاس ہے, سارا سچ آپ کے پاس ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, تو خود بخود یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ پھر دوسروں کو کیا حق ہے موجود رہنے کا. تو ایک بنیادی سبب یہ ہے, نام لیے بغیر اس کو صرف اگر ہم نظریے میں سمجھنا چاہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان سوسائٹیز میں جہاں پر عام طور سے آپ دیکھیں کہ جمہوری کلچر نہیں ہے, لوگوں کو اپنی رائے کی آزادی نہیں ہے یا اظہار کی آزادی نہیں ہے, وہاں پر تھوڑی گھٹن ہو جاتی ہے, اور جب گھٹن ہو جاتی ہے تو وہ پھر غیر ضروری طریقے سے اور ایب نارمل طریقے سے وہ پھر اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے. دوسرا سبب میرے خیال میں یہ ہے. تیسری میرے نزدیک بات یہ ہے کہ عام طور سے اس کا اگر آپ روٹ کاز دیکھیں تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہماری تعلیم سے ہے, کہ جس حد تک آپ کے سوسائٹی میں یا کسی بھی معاشرے میں تعلیم اور شعور اور آگہی اور یہ تہذیب اور اچھا انسان بننا یہ اقدار موجود ہوں گی, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایک شدت پسندی آئے. آپ ایک اچھے انسان اسی وقت ہیں جس وقت آپ یہ جانتے ہو کہ میرا حق یہاں ختم ہو جاتا, اب دوسرے کا بھی حق ہو سکتا ہے, نظریے کا بھی اور عمل کا بھی. تو میرے نزدیک یہ 3-4 یہ بڑے کازز ہیں. ڈاکٹر صاحب باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, ون انڈرسٹینڈز دیم, مگر یہ جو آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کا کہا وہ تو دیکھنے میں آیا کہ جن سوسائٹیز میں ہے بھی وہاں بھی یہ ریلیجس ایکسٹریمزم دیکھا جا رہا ہے. بالکل ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بڑا بنیادی فرق ہے اس کے مظاہرے میں. یعنی ہمارے ہاں وہ ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے وہ تشدد میں, سوسائڈ بامنگ میں, دوسرے کو مارنے میں بہت جلدی ڈھل جاتا ہے. وہاں پر یہ ہے اس کے برعکس, میں معذرت چاہتا ہوں بات پوری کر لوں, وہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کے لیے ایک چینل ہے, وہ آرگنائز بھی کرتے ہیں, وہ آپس میں ملتے بھی ہیں, لابی بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ سوسائٹی میں چینج اسی وقت آئے گی جب ہم اپنی بات کو عام لوگوں تک پہنچا دیں گے, جب ہم انفلوئنس کریں گے. یعنی آپ امریکہ لے لیں, یورپ لے لیں, آپ نے باقی جگہوں کی مثالیں بھی دی, ان کو پتہ ہے کہ ان کے چند وہ لوگ ہوں گے جو اس کی پرواہ کرے بغیر کہ ان کو یہ حق ہے وہ اس کے لیے کوئی ایکٹ کریں, ورنہ وہ اپنی حیثیت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظریہ تو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں, یعنی ٹھیک سمجھنے میں وہ اپنی جگہ اسی طرح ہیں, وہ کسی کو صحیح نہیں سمجھتے, اپنے آپ ہی کو ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن اس کے اظہار میں اور دوسرے پر طاقت, تشدد یا وائلنس کے ذریعے سے وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بلیو اس لیے نہیں کرتے کہ سوسائٹی کا جنرل جو سائیکی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اس چیز کو. تو آپ مائنورٹی میں آپ دیکھیں, مطلب وہ گرین پیس والے ہی ہیں نا مثال کے طور پر, اس کا تو کوئی تعلق ریلیجس ایکسٹریمزم سے نہیں ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کو اگر کہیں کسی جگہ انفلوئنشل کوئی بات کرنی ہے, کہیں کچھ اثر انداز ہونا ہے, تو ان کو جانا پڑے گا, سوسائٹی کو تبدیل کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب میرا ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا, جیسے مجھے لگتا ہے کہ جس پرسپیکٹو سے آپ بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ کمپیریزن ود دی ادر سوسائٹیز, I mean my question is کہ why are we in the limelight? Why is Islamic extremism? In fact, it's sad, although میں جلیس کی بات سے متفق ہوں اور یہ بات بھی ہے, it's an established fact کہ religious extremism تمام ممالک میں ہے, تمام مذاہب میں ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کل اس کو اسلامک ایکسٹریمزم کا ایک counter term سمجھی جاتی ہے. I mean another term in reference to Islamic extremism. When you talk about religious extremism, the first thing that comes to your mind is the Islamic fundamentalists. Why is that? آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کا جب غلبہ تھا, یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک, تو آپ یہ دیکھیے کہ
ہماری نفسیات یہ تھی مسلمانوں کی کہ ہم کو رول کرنے کا حق ہے دنیا میں. یعنی یہ نفسیات مسلمانوں کی اصل میں اب تک تبدیل نہیں ہوئی. آپ کسی عام مسلمان کو پوچھیں گے تو یہ دراصل ہمارے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ ہم کو اصل میں ہم اللہ کا صحیح پیغام رکھتے ہیں. ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم دنیا پہ رول کریں. اب ہم آگے چلتے ہیں. مسلمانوں کی پٹائی ہو گئی, دنیا بھر میں مسلمان مغلوب ہو گئے, مسلمانوں کی حکومت 1000 سال کے بعد ختم ہو گئی, ویسٹ غالب آ گیا, امپیریلزم آ گیا. آپ دیکھیے نا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم ہر جگہ پر, چونکہ اس چیز کو ہم نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. بھئی یہ آخر ہندوستانی کو دیکھ لیجئے نا, اس ریزسٹنس موومنٹ میں مسلمان کیوں آ گئے تھے, ہندو آگے کیوں نہیں آئے؟ ہندوؤں کا یہ مسئلہ نہیں تھا, ہندوؤں کی سائیکالوجی میں یہ چیز نہیں تھی, ان کی تعلیم میں یہ چیز نہیں تھی. میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا, ہم ابھی اس کو ہم اس کے انڈیپینڈنس کی بات, انڈیپینڈنس کے انگریزوں کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے, وار آف انڈیپینڈنس میں جو وائلنٹ یا جہادی یا آپ سمجھے ریزسٹنس موومنٹ تھی, وہ پیورلی مسلم تو نہیں, but the forefront وہ مسلمز تھے نا. آپ یہ دیکھیں جس طرح مسلمانوں نے 57 کے بعد جس کو وہ غدر کہتے ہیں یا وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں, جو بھی کہیے اس کو, یا میوٹنی کہہ لیں, تو وہاں وہ جو موومنٹ تھی وہ ساری مسلمانوں نے شروع کی. کیوں شروع کی تھی؟ ان کی حکومت تھی وہاں پر. انہوں نے کہا ہماری حکومت چلی گئی, اب ہم کو اس کو ری گین کرنا ہے جہاں جہاں سے گئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی جو تمام ہماری تعلیم ہے وہ بیسڈ ہے ہماری مذہبی تعلیم پر. ظاہر ہماری مذہبی تعلیمی تھی نا, جس کو یہاں اصل میں انگریز نے آ کے تبدیل کیا. درس نظامی ہمارا عام تعلیمی نظام تھا, تو وہ اس کے اندر یہ بات جو کچھ بھی پڑھائی جاتی ہے ہمارے طلباء کو, جو بعد میں ہمارے سول سروس میں آتے ہیں, یہ تو اب صرف مولوی بنتے ہیں نا. ایک زمانے میں ساری سول سروس درس نظامی سے آتی تھی, وہ حکومت چلاتی تھی, وہ اس کے کارندے ہوتے تھے. بادشاہوں کے زمانے میں بھی اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے وہ ایک غالب تہذیب کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. اور رولر کو کیا کرنا چاہیے, رولڈ کو کیا کرنا چاہیے, یہ بتایا نہیں جاتا. آپ فقہ کی آج بھی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, یہ لکھا ہوا ہی کہیں نہیں ہوگا کہ وہ ان قوموں میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہے وہ کیا کریں, کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس پر ہم نے کام ہی کبھی نہیں کیا. نہ صرف یہ ہوا کہ ہماری پٹائی ہو گئی, بلکہ یہ ہوا کہ ہماری جو علمی تاریخ تھی, جس میں ہمارے یہاں اسکالرز یہ کام کرتے تھے کہ بھئی ہم ترقی کرتے رہیں علمی لحاظ سے, عملی لحاظ سے, جو دنیا کے جو بھی دستور کے مطابق باقی جگہوں میں ترقی ہو رہی ہے, ہمارا علمی انحطاط بھی شروع ہوا اس لحاظ سے. چنانچہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ ہر چیز کو ہم طاقت سے ٹھیک کر لیں گے, اور پھر لوگوں نے افغانستان سے لے کر کے عراق تک, اور عراق سے لے کر کے کسی اور جگہ بھی جہاں ریزسٹنس موومنٹ ہے, وہ لوگ جو دنیا کی طاقتیں تھیں انہوں نے ہمیں استعمال کیا کہ یہ تو سرپھرے لوگ ہیں, ان کو ہر وقت آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ آپ کے لیے ہیرو بننے کا موقع ہے, تو مسلمان سب سے تیار ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, میں 1 منٹ اپنی بات بتا دوں. جی آپ یہ دیکھیے, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ نہایت مخلص لوگ, یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی سنسیریٹی میں کوئی کلام ہے, ویری سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ لوگ, موٹیویٹڈ لوگ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اب یہ ویسٹ ہے جس کے خلاف ہماری لڑائی ہے. اس کے نتیجے میں اصل میں قرآن کی کچھ آیات ہیں, اس کے نتیجے میں احادیث ہیں کچھ, جن کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی جاتی ہے کہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ کا غلبہ ہوا تھا اس طرح غلبہ اسلام ہونا چاہیے. اس غلبہ اسلام کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا دوسری قومیں, ان سے مسلسل جنگ کرتے رہنا یہ ہمارا فرض ہے. تو وہ جہاں کہیں ایسے ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ چیز آگے بڑھے گی. لہٰذا یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ ان کے ہاں جمہوریت ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا, وہاں پر یہ خیالات بھی اس درجے میں نہیں پائے جاتے. البتہ ایک چھوٹی سی مماثلت ہمارے اور اسرائیلی جو جوز ہیں, کلاسیکل اسرائیلی جوز, ان کے ہاں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. ان کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے آپ دیکھیں, ان کے ہاں یہ چیز اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے میں یہ چیز ہے کہ ہم کو دنیا پہ غالب ہے, کیونکہ ہم بہتر ہیں, کیونکہ ہم دنیا سے بہتر ہیں, ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں, ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, تو ہم کو آنا چاہیے. اگر اس طرح کا شوونزم جو ہے وہ تو یو کین فائنڈ ان دا انڈین ہندو ایکسٹریمسٹ آلسو. شیو سینا کا بھی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ادھر مسلمانوں کا ہونے کا کوئی, سب کو ہندو ہو جانا چاہیے, اور دیٹ از آر اوریجن. اور اسی طرح جو کرسچن ہیں ان کا بھی بہت لمبا ایک ہے, جو وہ مشنریز تھے اور وہ سارے دنیا کو ریفارم کرنے کے لیے نکلے تھے. اس طرح کی ایروگنس اور اس طرح کا اب سیلف رائچسنس جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی تو نہیں ہے. اور the other point that comes to my mind is کہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے, جو ویسٹ دکھا رہا ہے, جو میڈیا